السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس۔ آج بیٹا حصہ نظم کی آخری نظم جو ہے وہ ہم قطعات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قطع ہے کیا۔ قطعات جو ہے وہ قطع کی جمع ہے۔ قطع دو اشعار پر مبنی ہوتا ہے اور اس میں ایک مسلسل خیال بیان کیا جاتا ہے، اس میں مطلع نہیں ہوتا، اور یہ اگر ہم اس کے لفظی مطلب کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے ایک ٹکڑا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی یہ جو نصاب ہے، آپ کا نصاب، اس کے اندر جو قطعات دیے گئے ہیں اس کے مختلف قسم کے موضوعات ہیں۔ ایک ہی خیال کو لے کر ایک قطع جو ہے وہ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ آپ کے اس میں 4 قطعات دیے ہوئے ہیں جو کہ انور مسعود کے لکھے ہوئے ہیں۔ انور مسعود جو ہے وہ 1935 میں پیدا ہوئے اور آپ ان سے بالکل واقف ہوں گے۔ مختلف قسم کے مشاعروں میں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا۔ بہت مشہور مزاح نگار ہیں۔ ان کی جو شاعری ہے اس میں ایک ہمیں برجستگی نظر آتی ہے۔ جب وہ اپنے اشعار پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک روانی کا پہلو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو ایک بہت مایہ ناز مزاح نگار ہیں، پنجاب یونیورسٹی کے ٹاپر ہیں، وہاں کے گولڈ میڈلسٹ ہیں اور بہت ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں اردو ادب میں۔ ان کا جو انداز ہے اس میں ایک انفرادیت ہے، یعنی ایک ایسے مزاح نگار ہیں جو کسی کو کاپی نہیں کرتے، جو کسی کی نقالی نہیں کرتے، بلکہ ان کے جو موضوعات ہیں اس میں ہمیں زندگی کی جھلک نظر آتی ہیں۔ وہ وہی کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نے بھی محسوس کیا ہوتا ہے، جو ہمارے دل میں بات ہوتی ہے، اس کو ایک مزاح کے پیرائے میں جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ انور مسعود کا جو ادبی سرمایہ ہے اس میں قطع کلامی، جس میں سے یہ قطعات جو ہیں وہ ہمارے نصاب کا حصہ بھی ہیں، وہ اسی میں سے لیے گئے ہیں۔ پھر اس میں جو ہے وہ میلا اکھیاں دا، پھر غنچہ پھر لگا کھلنے، پھر میلی میلی دھوپ، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک دریچہ ایک چراغ، اور ایک اور ان کا جو پنجابی ہے ہن کی کریے۔ تو یہ ان کا جو ہے وہ ادبی سرمایہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار قسم کے جو ہے وہ ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ مشاعروں کے اندر ان کی ایک بہت ایک روانی کا پہلو ہم دیکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں قطعات کی طرف آتے ہیں۔ جو سب سے پہلا قطع ہے جس کا عنوان جو ہے وہ ان کی کتاب کے اندر مضروب کی صورت میں دیا گیا ہے، یعنی کہ جس پہ چوٹ لگی ہو، ضرب لگی ہو۔ تو اب ہم اس کو قطعے کی طرف جاتے ہیں۔ جو چوٹ بھی لگی ہے وہ پہلی سے بڑھ کے تھی، ہر ضربے کرب ناک پہ میں تل ملا اٹھا، پانی کا سوئی گیس کا بجلی کا فون کا بل اتنے مل گئے ہیں کہ میں بل بلا اٹھا۔ اب اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم عنوان میں دیکھتے ہیں وہی چیزیں، کہ ایک مسلسل مضمون ہے اس کے اندر، ایک موضوع کو لے کر وہ چلتے ہیں، اور ہماری زندگی کے جو موضوعات ہیں، یعنی کہ ایک عام انسان کن چیزوں کا سامنا کرتا ہے۔ ایک عام انسان جو ہے وہ مہنگائی کے دور کے اندر کون کون سے مسائل ہیں جس کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ اس ضرب کی بات کرتے ہیں، اس چوٹ کی بات کرتے ہیں کہ جو ایک عام شہری کو جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے پاس وسائل میسر نہیں ہیں، لیکن اب ہر چیز جو ہے وہ پیسوں سے ملتی ہے، ہر چیز کا بل دینا پڑتا ہے، اور یہ وہ ضرب ہے، وہ چوٹ ہے جو اس طبقے کا انسان بتا سکتا ہے کہ جس کے پاس وسائل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ تو ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں کہ جن کے پاس تو روپے پیسے کی بہتات ہے، بہت زیادہ روپیہ پیسہ ہے کہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو بنیادی ضروریات زندگی کو جو ہے وہ ترستے ہیں اور ان کو پورا کرنے کی فکر میں جو ہے وہ لگے رہتے ہیں۔ اس کے توضیحی نکات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس قطعے کے اندر جو ہے وہ عوامی مسئلے مہنگائی کی ضرب کی بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر جو ہے وہ کس حد تک مہنگائی ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے ان وسائل کے اندر اپنی ضروریات زندگی کو کتنے مشکل سے پورا کرتا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو ذخیرہ اندوزی بھی ایک بہت بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی سر چڑھ کر بولنے لگتی ہے اور انسان جو ہے وہ پریشانی سے دوچار ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں ہمارے معاشرے کی ان خرابیوں کی طرف ایک طرح سے طنز کیا گیا ہے کہ یہ وہ تکالیف ہیں جو ایک انسان جو ہے وہ برداشت کرتا ہے، سہتا ہے، اور جو مہنگائی کا بھوت ہے وہ ایک انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیتا ہے۔
ہر چیز کا بل دینا پڑتا ہے، ہر چیز کے بل کی فکر ہوتی ہے. مہینہ شروع ہوتا ہے اور جب تک اختتام ہوتا ہے انسان کے مختلف قسم کے جو اس کے بل ہیں اس کی ادائیگی کی پریشانیاں اس کو سانس نہیں لینے دیتی. پھر اس میں ایک حوالہ جاتی اشعار ہے. اس میں پانی کا بل جو آیا تو میں آب تھا، بجلی کے بل کو دیکھ کے جھٹکا لگا مجھے، سونگھا کچھ ایسے گیس کا بل ہوش اڑ گئے، باتوں کے بل سے موت کا جھٹکا لگا مجھے. یعنی کہ اس میں بھی بالکل اس کے جو جذبات کا اظہار ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کبھی پانی کا بل ہے اس سے بھی میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں، اور بجلی کا بل دیکھ کر ایک دم جو ہے وہ انسان کو، اور اس چیز کی طرف آپ کا بھی مشاہدہ یقیناً رہا ہوگا کہ جب کبھی گرمیاں آتی ہیں، موسم گرم ہوتا ہے تو اخراجات جو ہیں وہ بجلی کا بل اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ ہمیں اپنی سہولیات لینے کے لیے، اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جبکہ اگر ہم ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں تو وہاں پر بنیادی ضروریات زندگی جو ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ سہولت ہے، کھانے پینے کی چیزیں بہت سستی ہوتی ہیں، میسر آ جاتی ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے وہ ہم کیونکہ ترقی پذیر ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر اس میں ایک اور شعر آ جائے گا. ہم فقیروں کی جو کہتے ہیں رہائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. ہم غریبوں کا امیروں پہ ابھی تکیہ ہے، ہم غریبوں کی ابھی اور پٹائی ہوگی. اس میں بھی ایسے ہی جذبات کا اظہار ہے. پھر آ جاتے ہیں اس کے قطعہ نمبر 2 کی طرف، جس کا عنوان جو ہے وہ آپ کے مجموعے میں جنگل کا قانون. تمہاری بھینس کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے، اب اس لاٹھی کی زد میں جو بھی آئے گا سو ہمارا ہے. مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو گے، تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا ہے. اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں جو ایک سلامتی کونسل، اقوام متحدہ کا ایک ادارہ جس میں مختلف قسم کے جو ممالک ہیں ان کے اوپر اگر ظلم ہوتا ہے، ان کے اوپر اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور ان کی بہتری کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی انور مسعود جو ہے وہ طنز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو طاقتور اقوام ہوتی ہیں جن کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں اپنا کردار ادا کریں، وہ اپنی مرضی کرتی ہیں، لاٹھی ان کے ہاتھ میں ہے، اپنی منمانیاں کرتی ہیں. اور اس کی مثال ہم کشمیر کے مسئلے کو خاص طور پر دیکھ کر اگر ہم دیکھیں کشمیر کا، پھر اس کے بعد جو فلسطین کا مسئلہ ہے، پھر عراق کے اوپر جو حملہ کیا گیا، یعنی کہ مختلف قسم کے ایسی جو زیادتیاں ہیں جو چھوٹے ممالک کے اوپر ان بڑے ممالک جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ حق رکھتے ہیں، ہمارے پاس ویٹو پاور ہے اور ہم آسانی کے ساتھ کسی کی دوسرے ملک کی تقدیر کا فیصلہ جو ہے وہ ہم کر دیں گے، اس کے اوپر ایک طرح سے طنز کیا گیا ہے کہ یہ وہ اقوام ہیں جو کہ دیگر ممالک کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں. تو اس قطعے کے اندر بھی طنز چھپا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے ایسے ممالک جو اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، جس کے بدلے میں بہت سے افراد جو ہیں ان کو خون دینا پڑتا ہے، ان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ان کو ظلم سہنا پڑتا ہے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی. عالمی فورم کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی سنوائی نہیں ہوتی. تو اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایسے ممالک جو کہ بالکل اس کے سلامتی کونسل کے، اس کے اقوام متحدہ کے مستقل رکن ہیں، جس میں امریکہ ہے، روس ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے اور چین ہے. اب یہ وہ ممالک ہیں کہ جن کے پاس ویٹو پاور ہے اور یہ مستقل ہیں. باقی جو ممالک ہوں گے وہ 2-2 سال کے بعد جو ہے وہ بدلتے رہیں گے، لیکن یہ پرماننٹ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل نہیں ہوگی. تو کوئی بھی قرارداد ہم لے کر جاتے ہیں، جیسے کشمیر کے مسئلے کو لے کر ہم چلتے ہیں، اس میں اگر کوئی ساتھ نہیں دیتا تو وہ کسی طرف ہوتا ہی نہیں. جیسے کشمیر کے معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو روس جو ہے وہ کیونکہ انڈیا نواز ہے، اس کی ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ ملی بھگت ہوتی ہے، تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ ویٹو کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوتا. تو اس میں انور مسعود دراصل طنز کرتے ہیں کہ یہ لوگ اگر اس زوم میں ہیں، اس اکڑ میں ہیں کہ ہمارے پاس ویٹو پاور ہے اور وہ مذمت، ہم جتنی بھی مذمت کریں، ہم جتنی تحریکیں چلا لیں، ہماری جو تحریک آزادی ہے اس کو چاہے دہشت گردی یا کوئی بھی نام دیا جائے، ہم عالمی سطح کے اوپر
کتنا بھی اس چیز کے اوپر مذمت کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ تمہاری مذمت کاریوں سے کچھ بھی ہونے نہیں لگا، کیونکہ وہ جو محاورہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم جو بھی کر لو، یہ بھینس جو ہے یہ ہماری ہے، یہ قوت ہمارے پاس ہے، اور اگر تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس لاٹھی ہے تو وہ لاٹھی کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ بھینس کو نہیں ہانک سکتی، کیونکہ ہم اگر چاہیں تو ہم اس فیصلے کو ہونے سے روک سکتے ہیں، ہم اس کو ویٹو کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ طنز کیا گیا ہے۔ اس کا حوالہ جاتی شعر ہے قطعہ نمبر 2 کا: میں پتنگ کاغذی اور ڈور ہے اس کے ہاتھ میں، چاہا ادھر گھٹا لیا چاہا ادھر بڑھا لیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بالکل اس کے ساتھ مطابقت کا شعر ہے۔ پھر آ جاتے ہیں قطعہ نمبر 3 کی طرف۔ اب کیا ہے؟ داخلی برآمد، کہ کیا چیز ہمیں جو ہے وہ مل گئی، ہم نے وہ تلاش کر لی۔ اجڑا سا وہ نگر کے ہڑپا ہے جس کا نام، اس کریائے شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے۔ اب اس میں جو ہے وہ ہڑپا کی جو تہذیب ہے، جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے سندھ کی قدیم تہذیب ہے، اور یہ کتنی قدیم تہذیب ہے جو کہ مصر کی تہذیب سے بھی قدیم سمجھی جاتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1200 سال قبل جو ہے اس کے کچھ مطلب نشانات ہمیں ملتے ہیں اس حوالے سے، اور یہ اس شہر کے بارے میں ہے کہ جو ہڑپا، اگر ہم دیکھیں تو چیچا وطنی کے قریب ضلع ساہیوال میں جو ہے وہ یہ واقعہ ہے، اور یہاں سے بہت قدیم تہذیب ملی جس کے تانے بانے، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو اشارے ہیں وہ ہمیں ہندوؤں کی جو کتاب رگوید ہے اس میں بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو بہت قدیم تہذیب ہے، اور ہڑپا کے جو لوگ تھے، یہ جو تہذیب تھی، کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے اندر یہ بہت ایک مہذب اور شائستہ قسم کی جو ان کے پاس ان کے طور اطوار تھے، ان کے رہن سہن اور رسوم و رواج ایسے ہوتے تھے، بلند بالا مکانوں میں اس دور میں یہ رہتے تھے، ان کے پاس تمام قسم کا جو ہے ترقی یافتہ اس دور میں ایک نظام تھا، تو اتنی ترقی حاصل کر لی، سب کچھ اس دور کے اندر ان کا موجود تھا، اور ہمیں جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ اب ایک اجڑا سا ایک شہر ہے جس کو ہم جا کر دیکھتے ہیں تو وہ اس کو ہڑپا کا نام دیا گیا۔ تو اب یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں جتنی اقوام جو ہیں وہ آئیں، دنیا سے چلی گئیں، زندگی کی بے ثباتی کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں عروج و زوال کی کہانی ہے، اس میں تاج و تخت کی ایک طرح سے اس کو ختم ہو جانا ہے۔ یہ دنیا کے جو تاج و تخت ہیں اس میں کسی قسم کی ہمیشگی موجود نہیں ہے، اس میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم نے بہت سے نوادرات اکٹھے کر لیے، اس ہڑپا سے میوزیم بنا دیا، وہاں بہت چیزیں ہم نے سجا کر رکھ دی، لیکن کتنی قومیں آئیں اور اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا یا صفحہ ہستی سے ختم ہو گئی، معدوم ہو گئی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان چیزوں کو سنبھال کر صرف دیکھنا نہیں ہے، ہم نے بہت اثاثہ، بہت ثقافت اکٹھی کر لی، میوزیم سجا دیے، لیکن عبرت نہیں لی اس سے۔ ہمیں خوف خدا کرنا ہے، ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، آج ہم ہیں کل ہم نہیں ہوں گے، تو پھر ہم کیا چھوڑے جائیں گے یہاں پر؟ کیا ایسے اقدامات ہیں، کیا ایسا کردار ہے جو ہمیں ادا کرنا ہوگا؟ تو اس میں بھی ایک طرح سے طنز کیا ہے کہ وہ ہڑپا جو کبھی شان و شوکت اور بلند و بالا عمارتوں کا ایک طرح سے مرکز ہوتا تھا، آج وہ زیر زمین ہے، آج ہم نے سب کچھ کھدائیاں کر کے بہت کچھ تلاش کر لیا ہے، لیکن اس کلچر کو ہم نے سنبھال لیا، لیکن عبرت حاصل ہم نے جو ہے وہ نہیں کی۔ پھر اس میں حوالہ جاتی شعر آ جاتا ہے: نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، کہ کتنے ہی سکندر آئے، کتنے ہی دارا دنیا سے آئے اور چلے گئے، اور اب تو کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ تو وہ لوگ جو کبھی تن کر چلتے تھے، جو کبھی اکڑتے تھے، جن کے اندر جو کبھی تاج و تخت کی علامت ہوتے تھے، آج جو ہے وہ ان کا نام جو ہے وہ نہیں موجود۔ پھر اگلا قطعہ ہے: کلرکوں سے آگے بھی افسر ہیں کتنے، جو بے انتہا صاحب غور بھی ہیں، ابھی چند میزوں سے گزری ہے فائل، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ اس سے تو یقیناً آپ کا بھی واسطہ پڑتا ہوگا، بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا بھی واسطہ کلرکوں سے پڑتا ہے۔
تو یہ آپ کے مشاہدے میں بھی رہا ہوگا۔ تو یہاں ہمارا جو ایک دفتری نظام ہے، اس کی سستی ہے، اس کی کاہلی ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے پیارا وطن حاصل کیا، یہاں ہم ایک اچھا نظام بنائیں گے، یہاں سہولتیں دیں گے، یہاں سب کچھ ایسا ہوگا جس میں ہمیں ایک آسانی کے ساتھ ہمارے سارے کام ہو جائیں۔ لیکن یہ وطن جو ہم نے مختلف بہت حسین خواب سوچے تھے، بہت کچھ سوچا تھا، اس نظام کو درست کرنا بھی ہم نے ہے، اور اس نظام کے اندر خرابی پیدا کرنے والے بھی ہم ہی لوگ ہیں۔ تو یہاں ہمارا جو دفتری نظام کی خرابیاں ہیں، اس کا جو کھوکھلا پن ہے، اس کے اوپر ایک طرح سے طنز کیا گیا ہے۔ اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام ہمیں کبھی کسی کلرک سے پڑتا ہے، کبھی کسی دفتر سے پڑتا ہے، تو ہماری فائل جو ہے وہ وہاں پر جمع تو کروا دی جاتی ہے، لیکن وہ فائل جو ہے وہ کہیں آگے حرکت نہیں کرتی، کوئی کام نہیں ہوتا، اور وہ وہیں کی وہیں پڑی رہتی ہے۔ اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو کلرکوں کو کبھی کلرک بادشاہ کہا جاتا ہے، کبھی مختلف قسم کے ایسے ان کے نام رکھ دیے جاتے ہیں کہ بس کلرک نے جو ہے وہ اب کچھ بھی نہیں کرنا جب تک اس کی جیب میں پیسے نہیں ڈالے، جب تک اس کو مٹھائی نہیں دیں گے، جب تک جو ہے وہ ہم اپنی فائل کو پہیے نہیں لگائیں گے۔ مختلف قسم کی ایسی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید کلرک بادشاہ جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ غور کر رہے ہیں، اور اس لیے اس کو جو ہے وہ انور مسعود نے طنزیہ انداز میں ایک طرح سے صاحب غور بھی کہا کہ اس پہ بہت زیادہ غور کی ضرورت ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اس فائل کو آگے موو کرنے کے لیے، ہم یہاں تک کہ ہماری جائز کام جو ہوتے ہیں، ہمارے اپنے جو بنیادی کام ہے جو ایک روٹین میں ہو جانے چاہیے، اس کے لیے بھی ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو دفتری نظام ہے اس میں بہت سی خرابیاں ہیں، یہاں رشوت دینی پڑتی ہے، اپنے جائز کاموں کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے۔ تو اس میں ایک طرح سے جو ہے وہ طنز کیا گیا ہے ہمارے دفتری نظام پہ، کہ آج بھی ہمارا دفتری نظام جو ہے بظاہر فائلوں سے ہمیں بھری ہوئی جو ہے وہ ان کی شیلف نظر آتی ہیں، لیکن جب ہمیں اپنی فائل میں اپنے کوئی ڈاکومنٹ، کوئی اپنا کاغذ، کچھ اپنی چیز تلاش کرنی ہوتی ہے تو ہمیں وہاں سے جو ہے وہ نہیں ملتی جی، وہ کبھی کہیں اور چلی جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ ہمیں دفتروں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے اس نظام پہ طنز کیا گیا ہے جس میں عام انسان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس میں جو آخر میں ایک استعمال کی گئی جس کو تضمین بولتے ہیں، علامہ اقبال کے شعر کا، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ اس کا مصرع استعمال کیا گیا کہ ابھی تو بہت سے جو ہے وہ ایسی مشکلات ہیں جو اس سفر میں ہمیں ملیں گی، تو مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ تو اس پہ جو ہے وہ ہمیں ہمارے دفتری نظام کے اوپر افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں، طنز بھی کرتے ہیں، اور اس طنز میں ایک کڑوا سچ بھی ہمارے سامنے بتا دیتے ہیں کہ ہم رشوت دینا بھی پسند کرتے ہیں، اور کلرک جو ہے وہ اپنا حق سمجھتا ہے اس رشوت کو لینا بھی، اور ہمارے یہ ایک طرح سے روٹین ہے کہ ہم نے اپنے عام کام بھی کروانے کے لیے جو ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ پیسے اس کو دینے پڑتے ہیں۔ پھر اس کے حوالہ جاتی اشعار ہیں: کلرکوں کی سبھی میزوں پہ انور، ہر ایک فائل مزے سے سو رہی ہے، اگرچہ کام سارے رک گئے ہیں مگر میٹنگ برابر ہو رہی ہے۔ کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ بہت کچھ ابھی چل رہا ہے، ہمارا کام جو ہے وہ ہو جائے گا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا، ہماری فائل جو ہے وہ کہیں موو نہیں کرتی، کہیں کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس میں جو ہے وہ ہمارے دفتری نظام کے اوپر طنز ہے، اور یہ بلا شبہ قابل افسوس ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کے کام کو، ہم رشوت لینے کو اپنا حق سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ یہ ہمارا کرایہ ہے، یہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے وطن عزیز میں ہر طرح کی جو ہے وہ یہ خرابیاں اور کرپشن جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے، اور اس کو ہم ہی صحیح کرنے والے ہیں، ہم نے ہی اس کو بہتر کرنا ہے۔ پھر اس میں قرآن پاک کا ایک حوالہ ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہے، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، ہم اگر اس چیز کو بھی سوچیں تو یقیناً جو ہے وہ ہم اپنے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں، اس کو درست کر سکتے ہیں۔ تو آج جو ہے وہ آپ کا حصہ نظم جو ہے وہ ایک طرح سے مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔